الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وقت ہوا ہے سیگمنٹ کا جس میں ہم مختلف خواب بزرگوں سے متعلق، صحابہ و اولیاء سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور آج کا جو خواب ہے امیر المؤمنین مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، اور دیکھنے والے بڑے ہی پیارے صحابی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت سارے لوگ موجود ہیں اور ان میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما ہیں، لیکن آپ دیگر لوگوں کے مقابلے میں کافی بلند ہیں، تقریباً 3 ہاتھ کے مطابق آپ کا جو قد ہے وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بلند ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ جو نمایاں ہونا ہے یہ 3 خصوصیات کی بنا پر ہے۔ نمبر 1، آپ اللہ پاک کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ نمبر 2، آپ خلیفہ بنائے جائیں گے۔ اور نمبر 3، اللہ پاک کی راہ میں آپ کو شہید کیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بیدار ہوا تو خواب میرے ذہن میں تھا، میں اس وقت کے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور میں نے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خواب سنایا۔ سننے کے بعد آپ نے فاروق اعظم کو بلا بھیجا۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ارشاد فرمایا، یعنی حضرت عوف کو، کہ اپنا خواب دوبارہ سناؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب سنایا، اور جب میں آپ کی خصوصیات پر پہنچا اور جب میں دوسری بات پر پہنچا کہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے، تو آپ نے مجھے فرمایا کہ نہیں، یہ تم کیسی بات کر رہے ہو، مسلمانوں کے خلیفہ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بہرحال بات جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال مبارک ہوا، اور اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ چنا گیا، آپ امیر المؤمنین بنے۔ جب آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے تو حضرت سیدنا عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے عوف رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خواب سناؤ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں تو مجھے سنا رہے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنا خواب سنایا اور پہلی خصوصیت بیان کی کہ آپ اللہ پاک کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کریں گے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں اللہ پاک مجھے انہی لوگوں میں شمار فرمائے۔ اور اس کے بعد جب میں نے دوسری بات بیان کی کہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ بنائے گئے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوا۔ جب میں نے تیسری خصوصیت بیان کی کہ آپ کو شہید کیا جائے گا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر بہرحال ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ چاہے گا تو مجھے شہادت کا رتبہ عطا فرمایا جائے گا۔ بہرحال یہ خواب تھا، اور پھر بعد میں تاریخ میں یہ بات ظاہر ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وہ صحابی کا خواب منوعاً پورے کا پورا ہوا۔ آپ کی سیرت میں آپ کو خلیفہ جب بنایا گیا تو آپ کے جو فیصلے تھے، آپ کا جو اسلام اور شریعت کا نفاذ تھا، آپ کی جو گفتگو تھی، آپ کا جو حق گوئی تھی، وہ دنیا پر واضح ہے کہ آپ اللہ پاک کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ فرماتے تھے، اور اس پر بہت سارے واقعات جو ہے وہ شاہد ہیں۔ آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہوئے، امیر المؤمنین کا آپ کو لقب دیا گیا، اور جنگ میں تو نہ صحیح لیکن مسجد نبوی شریف میں نماز کی حالت میں آپ پر حملہ ہوا، اور پھر آپ شہادت کے مرتبے سے سرفراز کیے گئے۔ اللہ پاک کی آپ پہ رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ناظرین، ان واقعات سے، ان خوابوں سے، تاریخ کے ان اوراق سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ خواب کے ذریعے اللہ پاک مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی خبر ارشاد فرماتا ہے۔ اور یہ خوابوں کا جو سلسلہ ہے، جو سچے اور اچھے جو خواب ہیں ان کے بیان کرنے کا سلسلہ، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان بھی موجود تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی واقعہ سنا، صدیق اکبر نے بھی خواب کو سنا، بیان کرنے والے صحابی، سننے والے صحابی، اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المؤمنین بنے تو ان کے ذہن میں
کئی سال کئی مہینوں پرانی یہ بات ہوگی رہی تھی، اور پھر آپ نے صحابی رسول کو بلایا اور فرمایا کہ وہ دوبارہ مجھے خواب سناؤ۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی آپس میں جو اچھے اور سچے خواب ہوا کرتے تھے جنہیں بیان کرنا چاہیے، وہ آپس میں سننے سنانے کا معاملہ رہتا تھا۔ اللہ پاک کی ان پہ رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔